بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 10th کلاس۔ آج ہم آپ کا کویشچن نمبر 5 کو یہاں پر اسٹڈی کریں گے، جو ہے میاں نواز شریف کا دور حکومت۔ ان کا پہلا جو دور حکومت تھا وہ نومبر 1990 سے 1993 تک تھا، ٹھیک ہے، اور دوسرا دور حکومت 1997 سے 1999 تک تھا۔ پہلا جو دور حکومت تھا نواز شریف کا پہلا دور حکومت، اس کی صرف 6 ہیڈنگز میں نے یہاں پر کی ہیں، باقی ان کو میں نے کٹ کر دیا ہے۔ پہلی ہیڈنگ جو ہے نومبر 1990 میں پاکستان مسلم لیگ کے میاں نواز شریف نے ملک کے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا اور ان کے پہلے دور کی اہم واقعہ درج ذیل ہیں۔ فرسٹ آف آل ہم دیکھیں گے اس کا جو ہوگا وہ تعارف ہوگا، اس کو ہم یہاں پر مارک کر دیتے ہیں تعارف، ٹھیک ہے، یہ تعارف ہے، اس کو نہیں لکھنا آپ نے۔ اس کے بعد ہے زرعی پالیسی کا اعلان۔ نواز شریف حکومت نے کسانوں کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے 1991 میں زرعی پالیسی کا اعلان کیا تھا، جس کے لیے 10 کروڑ روپے مختص کیے گئے تھے۔ دوسرا ہے نجکاری کمیشن بنایا تھا، یعنی پرائیویٹائز کیا تھا اداروں کو۔ سرکاری بینکوں، مالیاتی اداروں کو اصلاحات کی گئیں اور پرائیویٹ شعبے میں بینک قائم کرنے کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ کچھ بینک اور دیگر ادارے نجکاری کمیشن کے ذریعے فروخت کر دی گئے، جس سے قومی خزانے پر مثبت اثرات مرتب ہوئے، یعنی کچھ جو سرکاری بینک تھے ان کو پرائیویٹائز کر دی گئے اور پرائیویٹ لیول پر نئے بینکس کھولے گئے۔ اس کے بعد ہے ان کے دور حکومت میں 1992 میں صدارتی آرڈیننس کے ذریعے بیت المال قائم کیا گیا تاکہ غریب لوگوں کی مالی مدد ہو سکے۔ اس کے بعد خارجہ پالیسی کا قیام تھا۔ نواز شریف نے اپنی خارجہ پالیسی میں کئی تبدیلیاں کی تھیں اور اوبویسلی ان کے ٹائم کی ایک امپورٹنٹ نیڈ تھی۔ افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے افغانستان کے مختلف لیڈروں سے مذاکرات کر کے قیام امن کی خاطر یہ مختلف گروہوں میں انہوں نے صلح کروائی تھی۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بھارت کو باضابطہ دعوت دی گئی تاکہ مذاکرات بامقصد ہو سکیں۔ 1992 میں بھارت میں انتہا پسندوں نے بابری مسجد کو منہدم کیا تھا۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے قرارداد مذمت پاس کی تھی۔ حکومت پاکستان نے امریکہ اور دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی۔ امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تو حکومت پاکستان نے محتاط پالیسی اختیار کی۔ اس کے بعد ہے عوامی منصوبے۔ ان کے دور حکومت میں کچھ عوامی منصوبے سٹارٹ کیے گئے تھے: تعمیر وطن پروگرام، خود روزگار اسکیم، موٹر وے پروجیکٹ اور یلو کیپ اسکیم کا جیسے عوامی منصوبے سٹارٹ کیے گئے تھے۔ اس کے بعد ہے نواز شریف حکومت کی برطرفی کس طرح ہوئی تھی۔ اپریل 1993 میں صدر غلام اسحاق خان نے آئین کی شق 58(2) بیٹا یہ کرپشن کی 58(2) بھی ہوتی تھی کا سہارا لے کر نواز شریف کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ ان کی حکومت تقریباً 2.5 سال چلی۔ مسٹر بلخ شیر مزاری کو نگران وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ مسلم لیگ نے صدر کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی۔ سپریم کورٹ نے صدر کے احکامات کو مسترد کرتے ہوئے میاں نواز شریف کی حکومت کو بحال کر دیا تھا، مگر صدر غلام اسحاق خان اور میاں نواز شریف کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے تھے۔ بالآخر میاں نواز شریف نے جولائی 1993 کو وزارت عظمیٰ یعنی وزیر اعظم سے استعفیٰ دے دیا اور صدر غلام اسحاق خان بھی صدارت سے مستعفی ہو گئے۔ معین قریشی اس وقت نگران وزیر اعظم بنے اور انہوں نے نئے انتخابات کرائے تھے۔ اب ان کا پہلا دور حکومت تو آپ نے دیکھ لیا کہ اسٹارٹنگ مین چیز کیا تھی، انہوں نے پرائیویٹائز کمیشن بنایا تھا۔ ان کے دور میں خارجہ پالیسی رہی تھی اچھی۔ اس کے بعد عوامی منصوبے انہوں نے اسٹارٹ کیے تھے۔ اس کے بعد نواز شریف کی برطرفی کا یہاں پر ذکر ہے۔ یہ 6 ہیڈنگز ہیں۔ اب یہاں پر ہے دوسرا دور حکومت۔ یہاں پر جو پہلی ہیڈنگ ہے یہ بھی تعارف میں آ جائے گی۔ اس کے بعد انہوں نے قرض اتارو ملک سنوارو مہم کا آغاز کیا تھا، چونکہ IMF سے قرضے لیے ہوئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا، عوام سے کہا تھا کہ آپ کچھ چندہ جمع کر کچھ اماؤنٹ جمع کی جائے جو کہ ہم قرض اتار سکیں۔ تو میاں نواز شریف کی اس اسکیم پر عوام نے لبیک کہا اور بھاری رقم قومی خزانے میں جمع کرائیں۔ اس کے بعد ہے غیر ممالک میں مقیم پاکستانیوں کو پاکستان میں ووٹ کا حق۔ تو 1997 میں حکومت پاکستان نے غیر ممالک یعنی اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان میں ووٹ کا حق دے دیا، جس سے اوورسیز پاکستانی اپنے ملک کے معاملات میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ اس کے بعد ہے فلور کراسنگ پر پابندی۔ فلور کراسنگ کہتے ہیں کہ کوئی بھی منتخب جو لیڈر ہوتا ہے وہ صرف اپنے قائد کو ہی انتخاب کا اعتماد کا ووٹ دے سکتا ہے، کسی دوسرے کو نہیں دے سکتا۔ اب میاں نواز شریف حکومت نے 1973 کے آئین میں 14ویں ترمیم کے ذریعے ارکان اسمبلی کی پارٹی تبدیل فلور کراسنگ پر پابندی لگا دی۔ اس ترمیم کے ذریعے منتخب رکن اسمبلی کو پابند کیا گیا کہ وہ صرف اپنے لیڈر ہی کو اعتماد کا ووٹ دے گا، نافرمانی کی صورت میں اسے پارٹی سے خارج کر دیا جائے گا۔
بیٹا جو ہے فلور کراسنگ اس پر پابندی لگائی گئی. فلور کراسنگ کہتے ہیں کہ فلور سے مراد پارٹی ہے اور جس کے منشور پر ارکان جس پارٹی کے منشور پر ارکان منتخب ہوتے ہیں جو ایم این اے ایم پی ایس بنتے ہیں تو کراسنگ سے مراد ہے کہ اپنی پارٹی کی حدود سے نکل کر دوسری پارٹی میں چلے جانا. تو نواز شریف نے اپنے دور حکومت میں اس پر پابندی عائد کی تھی اور یعنی جس کے منشور پر جو آدمی سلیکٹ ہوا تھا اس کو اسی پارٹی میں رہنا تھا. اس کے بعد لاہور اسلام آباد موٹر وے بنائی تھی انہوں نے. میاں نواز شریف نے جنوبی ایشیا کی طویل ترین لاہور اسلام آباد موٹر وے بنا کر ایک کارنامہ سر انجام دیا. یہ منصوبہ میاں نواز شریف کے پہلے دور حکومت کا تھا جس کی تکمیل دوسرے دور حکومت میں ہوئی اور 1998 میں میاں نواز شریف نے خود موٹر وے کی تکمیل پر اس کا افتتاح کیا تھا. اس کے بعد بیٹا اس کی جو 7ویں ہیڈنگ ہے وہ ایٹمی دھماکے کیے تھے. 28 مئی 1998 کو نواز شریف حکومت نے ایٹمی دھماکے کر کے بھارت کی برتری کا خواب خاک میں ملا دیا. اس طرح پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت بن گیا. اس کے بعد ہے اعلان لاہور. 1999 میں بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی بس کے ذریعے خیر سگالی کا پیغام لے کر لاہور آئے تھے. میاں نواز شریف نے واہگہ بارڈر پر ان کا استقبال کیا تھا. دونوں لیڈروں نے آپس کے تعلقات معمول پر لانے کے لیے کئی اقدامات کا اعلان کیا تھا اور ایک مشترکہ اعلامیہ پر دستخط بھی ہوئے تھے جسے اعلان لاہور کہا جاتا ہے. اس کے بعد کارگل کی لڑائی بھی پاکستان انڈیا کے درمیان ہوئی تھی. بعد میں امریکی صدر بل کلنٹن نے دونوں میں جنگ بندی کا اعلان کرا دیا تھا. اس کے بعد نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ. 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے وزیر اعظم نواز شریف کی جمہوری حکومت کا تختہ الٹ کر